اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم لوگ اب بھی کتاب التوحید میں باب ما جاء بالاستسقاء بالانواع، ستاروں کے ذریعے سے یعنی چھتر کے ذریعے سے بارش طلب کرنا، اس سلسلے یعنی اسی باب میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور روایت، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں جو میری امت کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں گی اور یہ لوگ اس کو کبھی چھوڑیں گے نہیں، جن میں سے سب سے پہلی چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الفخر بالاحساب، لوگ حسب و نسب کے سے فخر کیا کریں گے، والطعن بالانساب، اور دوسرے نمبر پہ ہے والطعن بالانساب۔ اسی پر بات ہم لوگوں کی رک گئی تھی۔ نسب کہتے ہیں آدمی کے باپ اور دادا کی طرف سے جو رشتہ لگتا ہے یا جو رشتہ ددیالی رشتہ ہم لوگوں کے یہاں کہلاتا ہے، اس کو نسب کہتے ہیں۔ نسب کے اندر تعن کرنا، نسب کو ڈیمیج کرنا، اس سے 2 چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کسی کے نسب میں شک کرنا کہ فلانا اس نسب سے نہیں ہے یا اس نسل سے نہیں ہے۔ کوئی آدمی آئے اور آ کر کے کہے کہ فلاں شخص کو تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ وہ اس کا بیٹا ہے؟ نہیں وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، فلاں قبیلے سے نہیں ہے، وہ اس قبیلے دوسرے قبیلے سے اس قبیلے کی طرف منسوب ہے۔ اس طرح سے شک و شبہ پھیلانا کسی کے تعلق سے یہ لوگوں کے درمیان عام بات ہے۔ اور ہم نے گزشتہ درس میں ایک مثال بھی آپ کے سامنے دی تھی کہ عام گفتگو کی زبان میں ہم لوگ ایک گالی کا استعمال کرتے ہیں، جو گالی انسان کے نسب کو منفی نظریے سے دیکھنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے انسان کو چاہیے کہ پرہیز کرے۔ کسی کے نسب کے اوپر طعن کرنا یا کسی کے نسب کے تعلق سے شک و شبہ کرنا، یہ اسلام کا کام نہیں ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ جاہلیت کا کام ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ جاہلیت کے ان کاموں میں مبتلا ہوں گے اور ان کو وہ چھوڑیں گے نہیں۔ پہلی بات تو یہ مراد ہے اس سے۔ دوسری بات، علماء کہتے ہیں کہ کسی کے نسب میں عیب نکالنا، اس کو بری صفات سے بیان کرنا۔ ہم لوگوں کے یہاں نام رہتا ہے یہ فلانا قبیلے کا ہے، اس کی برائی اور اس کی تذلیل بیان کرنے کے لیے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، جلح ہے تو نیچے ذات کا ہے، اس کی بچی کی شادی کسی بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں
اس سے نہیں ہوگی، خان کی شادی شیخ سے نہیں ہوگی، شیخ کی شادی خان سے نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ قبیلہ خان کو معیوب سمجھتا ہے شیخ، یا شیخ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتا ہے اور دوسرے کے نسب کو کیا سمجھتا ہے؟ معیوب سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی یہ جاہلیت کی چیزوں میں داخل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عیب لگانا، کسی کے نسب کے اوپر عیب لگانا، یا یہ کہنا کہ ہم فلانے نسب سے منتسب ہیں، یا ہمارا نسب فلاں قبیلے سے ملتا ہے تو ہم بہت عزت والے ہیں، اور اس کا نسب فلاں قبیلے سے ملتا ہے تو وہ لوگ بہت گیا گزرا ہے، بہت بیکار قبیلہ ہے تمہارا، بہت بیکار خاندان ہے تمہارا۔ یہ کہنا، لوگوں کے خاندان کی عزت اور اس کے مقام اور مرتبے کو لوگوں کے سامنے گرا کر کے پیش کرنا، اور اپنے قبیلے اور خاندان کے اوپر فخر کرنا، یہ دونوں چیزیں شریعت کے اندر مذموم ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے اور کہا کہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، یعنی لوگ ستاروں سے بارش طلب کیا کریں گے اور یہ کام بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس سلسلے میں 4 معانی میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ کوئی آدمی ستاروں سے بارش طلب کرتا ہے، اس کی 4 شکل ہوگی۔ چاروں شکل کیا کیا ہے ایک مرتبہ پھر سے دہرا لیتے ہیں تاکہ بات آپ کے دماغ میں تازہ ہو جائے۔ پہلی چیز، کوئی آدمی ستارے سے ڈائریکٹ بارش مانگے کہ اے فلاں ستارے بارش برساؤ، اے فلاں ستارے ہمارے اوپر رحم کرو، یہ کہے تو یہ شرک اکبر ہے، بیان آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بارش پیدا کرنے کی نسبت ستارے کی طرف کرے، جیسے کہ فلاں کی وجہ سے یا فلاں بارش برسانے والا ہے، فلاں ستارہ بارش کے وجہ سے بارش ہوتی ہے، یا فلاں ستارہ بارش پیدا کرنے والا ہے، یہ کہے تو ایسا کہنا بھی شرک اکبر ہے اور آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ تیسرا معنی ہے کہ کوئی آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ یہ ستارے بارش نازل ہونے کے سبب ہیں، بارش نازل ہونے کے سبب ہیں، یعنی ان ستاروں کی وجہ سے بارش ہوتی ہے، تو کیا ہوگا؟ وہ شرک اصغر ہوگا، اور ایسا اعتقاد رکھنے والا آدمی دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، لیکن وہ حرام کاموں میں سے ایک کام کا مرتکب ہوگا، حرام کام کرنے والا ہوگا۔ اور چوتھی چیز کہ کوئی آدمی لفظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نسبت ستاروں کے جانب کر دے، الفاظ سے، عقیدے سے نہیں، جیسا کہ جاہلیت کے لوگ عقیدہ رکھا کرتے تھے۔ بہت سارے اس زمانے کے لوگ یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ بارش کا نازل کرنے والا جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، لیکن کہتے تھے کہ یہ بارش ستاروں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا فلاں ستارے نے ہم کو سیراب کیا۔ لفظی طور پر اعتقاد ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین بارش برسانے والا ہے، لیکن نسبت کر دیتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا دوسرے کے جانب۔ تو اس سے یہ جو آخری چیز ہے اس کو شرک خفی کہا جاتا ہے، اور کفر خفی کہا جاتا ہے، شرک اصغر ہے، اور ایسا کرنے والا آدمی کبیرہ گناہوں کے اندر مبتلا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمت کی نسبت دوسرے جانب کرتا ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جس سے ستاروں کے بارش طلبی کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، ستاروں کے ذریعے سے بارش طلبی کو، جو جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور ان 4 کیٹیگری کے اعتبار سے ان کے حکم کے اندر فرق ہوگا، کوئی شرک اصغر ہوگا، کوئی شرک اکبر ہوگا، اور کوئی حرام کام ہوگا جس کا کرنا ناجائز اور حرام ہوگا۔ اب اتنی بات سمجھ جانے کے بعد حدیث کے آگے کے الفاظ کو دیکھیے۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والنیاحہ، نیاحہ کہتے ہیں مرنے والے کی میت کے اوپر، یا کسی کے گھر میں اگر میت ہوا تو وہاں بیٹھ کر کے کچھ ایسے کام انجام دینا
جو اللہ رب العالمین کی تقدیر سے ناراضگی کا پتہ دیتی ہو، وہ کام اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہو کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر اعتراض کرنا، جزا اور فضا کرنا، رونا، گانا، چلانا، اور ہر رونے کو نوحہ نہیں کہہ سکتے جی۔ نوحہ ایک خاص طرح کا رونا ہے، اس لیے اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھیے۔ نیاحہ کہتے ہیں اصل میں کبوتر کی آواز کو۔ کبوتر کی آواز جانتے ہیں؟ جی ہاں ہاں جی، کبوتر کی آواز۔ جی جی نوحہ کو کبوتر کی آواز کیوں کہا گیا؟ کبوتر جب آواز نکالتا ہے تو آپ دیکھیے گا وہ کلیجے سے آواز نکالتا ہے، کلیجے سے جی آواز نکالتا ہے۔ جی رونے والی جو عورتیں ہوتی ہیں میت کے اس کے خصوصیات کو یاد کر کر کے جو روتی ہیں، وہ بھی کلیجے سے سانس لے لے کر کے روتی ہیں۔ دیکھا آپ لوگوں نے؟ جی جی بولتے رہے گی، روتے رہے گی، پھر لمبی سانس لے گی، ایسا کر کے پھر روئے گی، روئے گی، پھر لمبی سانس لے گی، پھر روئے گی، روئے گی۔ سمجھ آ رہی بات؟ جی ہچکیوں سے رونا الگ چیز ہے۔ کبوتر کو دیکھیے گا جب وہ بولے گا تو لمبی لمبی سانس بھر کے بولتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک اسی طرح سے میت کے اوپر رونے والی یا نوحہ کرنے والی یہ عورتیں یہ عمل کرتی ہیں، اور میت کے معاصر کو، اس کے خوبیوں کو اور اس کے حالات کو بیان کرتی ہیں۔ ابھی ہمارے پاس آتا تھا، فلاں جگہ کھڑے ہو کر کے ہاتھ دھوتا تھا، وہاں ہم کو مسکراتا تھا، وہاں ہم سے کھانا مانگتا تھا، اس طرح ہم سے بات کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں یاد کر کر کے ایک مخصوص اور خاص آواز نکال کر کے، جو آواز اس کے دل سے نکل رہی ہو، رونا، یہ چیز اس بات کے اوپر۔ اور اسی طرح سے سینہ کوبی کرنا، سر کے بال نوچنا، یا اپنے گال کے اوپر تھپڑ مارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ نوحہ کے اندر داخل ہیں۔ اور جاہلیت میں جب کسی کی موت ہو جاتی تھی تو وہاں پہ لوگ بیٹھ کر کے اس طرح سے رویا کرتے تھے تاکہ اس کے موت کے غم کو ظاہر کیا جائے۔ ایسا کرنا حرام ہے، لیکن کچھ لوگ میت کے سامنے مطلق رونے سے منع کرتے ہیں جی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کچھ لوگ میت کے سامنے مطلق رونے سے منع کرتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نارمل رو رہا ہے، اگرچہ اس کو آواز بھی آ رہی ہے، اس کے رونے کی آواز آ رہی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کو روکنا نہیں چاہیے۔ یہ مخصوص آواز میں رونا یہ منع ہے، ورنہ آدمی اپنے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور جب اس کا چاہنے والا کوئی رخصت ہوتا ہے تو فطری انسان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور انسان روتا ہے اپنے غم کے اظہار کے لیے۔ اب لوگ اس کو بھی روک دیتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی اپنے دل میں گھٹ گھٹ کر کے رہتا ہے، اور اس کی جو رونے کی جو کیفیت ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مزید پریشانی اور قلق کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی رو لیتا ہے تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے، اس کا قلب۔ لیکن یہ رونا آواز سے بھی اگر ہو تو جزا اور فضا کر کے نہ ہو۔ نارمل آدمی جیسے روتا ہے اگر ویسا وہ رو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن جزا فضا کر کے رونا، اس کے خوبیوں کو گنا گنا کر کے رونا، اور ایک خاص طرح کی آواز اور سر پہ سر ملا کر کے، تال پہ تال اور لے ملا کر کے رونا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور وہ نوحہ کے اندر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نوحہ کہتے ہیں یہ ایک خاص طرح سے جزع فضع کا اظہار کرنا جو آدمی مصیبت کے وقت کرتا ہے، جیسا کہ جاہلیت کیا کرتے تھے، جاہلیت کیا کرتے تھے۔ اور اسی کا ایک نام ندب بھی ہے جی، کہ جب میت مر جاتا ہے تو اس کی خوبیوں کو گناتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کہ ہائے تمہیں تیرے ہی اوپر بھروسہ تھا،
اب کون ہے تمہارے بعد ہمارا، اب ہم کس سے اپنی ضرورت رکھیں گے، کون ہم کو یہ کام کرے گا، کون کھانا خرچہ دے گا، کون ہم کو دیکھے گا، اس طرح کی باتیں کہنا، یہ ساری چیزیں نوحہ کے اندر داخل ہیں۔ اور نوحہ یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ اہل ایمان کے صفات میں سے نہیں ہے۔ اہل ایمان کی صفت کیا ہے؟ مصیبت نازل ہو تو صبر کرنا، اور صبر سے اونچا درجہ ہے اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر راضی ہونا۔ لیکن یہاں پہ فرق سمجھیے گا، صبر کرنا یہ واجب ہے۔ صبر کرنا کیا ہے جی؟ واجب ہے۔ واجب ہے۔ اور رضامندی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے۔ رضامندی کا اظہار کرنا یہ مستحب ہے، صبر کرنا واجب ہے۔ اور صبر کب ہوگا؟ پھر وہ حدیث دیکھیے، ایک عورت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کا بیٹا مر گیا تھا، تو وہ اس بیٹے کے قبر کے اوپر بیٹھ کر کے رو رہی تھی، آہو بکا کر رہی تھی، گریزاری کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ادھر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو کہا کہ صبر کرو، کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی تھی، اس نے یہ کہا کہ بیٹا میرا مرا ہے، اگر تمہارا بیٹا مرا ہوتا تو تم کو سمجھ میں یہ بات آتی کہ آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے سے جو صحابہ کرام آ رہے تھے، انہوں نے عورت سے کہا کہ جانتی ہو کون تھے وہ، کس کو تم نے جواب دیا ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں، کہا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ کہا اللہ اکبر۔ اب وہ عورت وہاں سے اٹھی اور بھاگی پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پہنچ کر کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں پہچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، آدمی کو صبر اس وقت کرنی چاہیے جس وقت اس کو مصیبت کی خبر ملی ہے، اس وقت صبر کرے۔ ورنہ ایک آدمی چاہے اس کا کتنا ہی بڑا محبوب کیوں نہ مرا ہو، ایک دن روئے گا، 4 دن 10 دن روئے گا، اور اس کے بعد بھول جائے گا۔ بھولے گئے نہیں؟ کتنا روئے، باقی پھر اس کے بعد لوگ اپنے اپنے کام کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ پھر کسی کو کوئی یاد، لوگ زندوں کو نہیں یاد کرتے ہیں تو مردوں کو کیا یاد کریں گے؟ تو نہیں یاد کرتے ہیں۔ تو جس وقت خبر ملی ہے اس وقت آدمی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ یہ صبر کرنا واجب ہے، اور اللہ رب العالمین کی تقدیر کے اوپر راضی ہو جانا یہ مستحب ہے۔ اور اس کی طاقت ہر آدمی نہیں رکھتا ہے جی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی ہو جائے۔ وہی آدمی اس کی طاقت رکھے گا جس کی بصیرت کو اللہ رب العالمین نے نور سے بھر دیا ہے، اور جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل اور خاص اکرام ہے۔ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے مصیبتوں کے اوپر بھی صبر کرتا ہے، اور صبر کر کے شکریہ ادا کرتا ہے، رضامندی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن اتنا بات یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کرنا یہ واجب ہے، اور اللہ رب العالمین کے پورے فیصلے کے اوپر بھی رضامندی کا اظہار کرنا یہ مستحب عمل ہے۔ اور یہاں میں بار بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ صبر رونے کے منافی نہیں ہے، رونے کے منافی نہیں ہے۔ ایک آدمی رو رہا ہے کسی اپنے عزیز یا کسی اپنے رشتہ دار کے موت کے اوپر، تو اس کو یہ مت کہیے گا کہ یہ آدمی صبر نہیں کر رہا ہے، نہیں۔ رونا یہ الگ چیز ہے، اور نوحہ کرنا، جزع اور فضا کرنا، چیخنا چلانا، آدمی کے خصوصیات کو بیان کر کے رونا، یہ الگ بات ہے۔ اور ہم نے بتا دیا کہ نوحہ کہتے ہیں کبوتر کی طرح آواز نکالنے کو۔ گزشتہ زمانے میں ہم لوگوں کے معاشرے میں بھی عورتیں ایسا ہوا کرتی تھیں جو اس طرح سے روتی تھیں۔ اب اللہ کا فضل ہے، علم عام ہوا تو لوگوں نے اس طرح کے کام کرنے، اکا دکا کہیں کبھار ہوا تو ہوا، ورنہ عام طور پہ یہ سب کام معاشرے سے ہٹ گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین مزید جہاں کہیں بھی اس طرح کے افعال کیے جاتے ہیں، ان افعال سے بھی لوگوں کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ منور کرے، تاکہ وہ اس طرح کے کاموں سے باز آ جائیں۔ ورنہ بہت سخت وعید ہے جی،
اس طرح رونا اور چنگھاڑنا اور میت کے سامنے نوحہ کرنا اس کی بہت سخت وعید ہے، جو ابھی آپ کے سامنے بیان کی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں ایک حدیث کے اوپر ایک چیز کا غور کیا جی آپ لوگوں نے، نائحہ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نوحہ کرنے والی عورت۔ تو اگر کوئی مرد نوحہ کرے تو جائز ہوگا؟ نہیں بولیے نہیں صحیح ہے، نہیں ہوگا۔ پھر عورت کو خاص کیوں کیا؟ عام طور پر عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ عام طور پہ یہ عمل عورتوں سے ہی صادر ہوتا ہے، مردوں سے کم صادر ہوتا ہے، اس لیے اغلبیت کا اعتبار کرتے ہوئے عورتوں کا ذکر کیا۔ لیکن اگر کوئی مرد بھی اس طرح کا عمل کرے تو وہ بھی اس عذاب کے اندر اور اس وعید کے اندر وہ بھی داخل ہوگا۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ خالی عورت کو نوحہ کرنا منع ہے، مرد نوحہ کر سکتا ہے، نہیں، مرد بھی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کام عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے، لہذا نوحہ یہ حرام عمل ہے، اور اس کی عقوبت اور اس کی سزا برابر ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو اور عورت ہو، یہ سب۔ اور افسوس کا مقام ہے، بہت سارے مقامات کے اوپر یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ کرائے کے اوپر ملتے ہیں جی، میت کے اوپر رونے کے لیے عورتیں کرائے پر ملتی ہیں اور ان کو لوگ لے کر کے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک فخر کا ذریعہ ہے لوگوں کے درمیان کہ فلاں مر گیا تو اس کے میت کے اوپر 4 دن تک عورتیں روتی رہی، 5 دن تک اس کا سوگ منایا گیا، 40 دن تک اس کے سوگ میں یہ کام کیا گیا۔ یہ سب نوحہ کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے، اور لوگ اس کو فخر کر کے بیان کرتے ہیں کہ ایسا رویا اس کا گھر والا کہ کسی کے مرنے کے اوپر بھی ایسا نہیں رویا ہوگا۔ تو اس طرح کے عمل یا اس طرح کے جو اعمال ہیں یہ کرنا شریعت کے اندر جائز اور درست نہیں ہے، اور اس کی کتنی سخت وعید ہے وہ دیکھیے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، النائحہ نوحہ کرنے والی عورت، اذا لم تتب قبل موتها، جب مرنے سے پہلے توبہ نہ کر لے۔ یہ دلیل ہے اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت کے اوپر جی، کہ بندہ چاہے کتنا بڑا بھی مجرم کیوں نہ ہو اور کتنا شدید گناہ کے اندر وہ کیوں نہ مبتلا ہو، جب اپنے گناہ کو وہ سمجھ جائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر کے توبہ اور استغفار کرے، تو چاہے اس کا گناہ کتنا بڑا ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس کے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ بلکہ گناہوں سے توبہ کرنے والا آدمی اس طرح سے ہوتا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹاتا ہی نہیں توبہ سے، بلکہ اس کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے اس کے درجات بلند کرتا ہے، اور اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے توبہ اور استغفار سے اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ کتنی فضیلت ہے، غور کیجیے۔ لیکن یہ کب ہے؟ جب آدمی اپنے گناہ کو سمجھے، ریئلائز کرے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، اور اس کے بعد آ کر کے اللہ رب العالمین نادم ہو، گناہ کر کے ڈھٹائی نہ کرے، جاؤ ہاں ہم نے کیا ہے، کون کیا کرے گا، ایک ندامت ہوتی ہے، شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے شرمندگی کا احساس، شرمندگی کا اظہار کرے، آئندہ کبھی ایسا گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، اس کے درجات کو بلند بھی کرتا ہے، اور اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل بھی دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے توبہ کرنے والے سے بہت خوش بھی ہوتا ہے۔ لیکن آدمی کبھی کبھی اپنے گناہوں کے اوپر مصر جب ہوتا ہے یا اپنے گناہ کو لگاتار کرتے رہتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے ناراض بھی ہوتا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نوحہ کرنے والی عورت اگر اپنے موت سے پہلے توبہ نہ کرے۔ موت سے پہلے کیا مراد ہے جی؟ اس کو سمجھیے۔ موت سے پہلے 2 معنی ہے اس کا۔ ایک معنی یہ ہے کہ موت کے یقین سے پہلے، کبھی کوئی آدمی کسی مرض میں مبتلا ہوا، اللہ رب العالمین ہم کو، آپ کو، ہم سب کے اہل و عیال کو، ہم سب کے خاندان کو مہلک اور
عاجز کر دینے والے بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ کوئی آدمی بیمار پڑا، ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی آپ کی بیماری لا علاج ہے اور آپ 1 مہینے کے مہمان ہیں، بس 1 مہینے بعد آپ کو چلے جانا ہے، اگر یہ کہہ دیا ڈاکٹر، اب وہ آدمی اگر توبہ کرتا ہے تو اس کا توبہ قبول ہوگا جی؟ نہیں، جی بولیے۔ قبول ہوگا؟ یہی بات صحیح ہے، جی اس کا توبہ جی قبول ہوگا۔ ہوگا، چاہے کتنا بڑا بھی ڈاکٹر کیوں نہ کہہ دیا ہو، وہ اب بھی زندگی کی امید رکھتا ہے اگر نیک ہے تو۔ یہی وہ موقع ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین کی طرف پلٹنا چاہیے، توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کر لے گا۔ ایک معاملہ تو یہ ہوا۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی جس کی روح حلق میں آ کر کے لٹکی ہوئی ہے، گرگرے کی کیفیت ہے، بول چال بول رہا ہے تو سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، سکرات میں ہے، اب وہ آدمی اگر توبہ کر رہا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر یہ توبہ اس وقت توبہ قبول ہوتی تو فرعون کا توبہ بھی قبول ہوتا۔ فرعون جب ڈوبنے لگا اور جب اس کو یہ یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوب جائیں گے، حتی اذا ادرکہ الغرق، ڈوبنا کے اوپر جب اس کو یقین ہو گیا تو اس نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے اور بنی اسرائیل کے رب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو قبول کیا؟ نہیں کیا۔ نہیں، غرغرے کی حالت میں اگر آدمی کوئی توبہ کرتا ہے تو اس کا توبہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ موت سے پہلے سے مراد اذا لم تتب قبل موتہا، اس سے مراد یہ ہے کہ غرغرے سے پہلے اگر آدمی توبہ کرے تو اللہ رب العالمین اس کے توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کے توبہ سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ دیکھیے جی، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب مرے گا، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں، آدمی کو گناہ کرنے کے فوراً بعد چاہیے کہ وہ توبہ کر لے، فوراً بعد اگر غلطی سے کبھی گناہ ہو گیا تو فوراً اس گناہ سے پلٹے، توبہ کرے اور آئندہ کبھی بھی وہ گناہ نہ کرنے کا پورا ارادہ کر لے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا النائحہ، نوحہ کرنے والی عورت، اذا لم تتب قبل موتہا، اپنے موت سے پہلے اگر وہ توبہ نہ کر لے، موت سے پہلے کیا مراد ہے وہ بات آ چکی ہے آپ کے سامنے، تقام یوم القیامہ۔ تقاموں کا کیا معنی ہے؟ بعض اہل علم نے کہا تقاموں سے مراد تحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا حشر یہ ہوگا، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، تقاموں سے مراد یہ ہے کہ جہاں سارے لوگ اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن، وہاں اللہ رب العالمین اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا۔ کیا معاملہ کرے گا؟ دیکھیے کتنا شدید عذاب ہے اس کا۔ کہا وعلیہا سربال من قطران، سربال یا سربال کہتے ہیں قمیص کو جی، قمیص کپڑا جو آدمی پہنتا ہے، اور قطران کہتے ہیں ایک طرح کا مادہ ہوتا ہے، یا کہیے درخت وغیرہ سے جو دودھ یا اٹھا کی طرح جو چیزیں نکلتی ہے، ویسی چیز جو درخت سے نکلتا ہے وہ قطران اس کو کہتے ہیں۔ اور اس کا کام کیا تھا؟ عرب کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں، جس اونٹنی کو یا اونٹ کو کھجلی کی بیماری ہو جاتی تھی اس کے چمڑے میں، تو یہ لا کر کے درخت سے نکال کر کے اس کو لا کر کے اس کے جسم پہ ملتے تھے، تو یہ اتنا گرم ہوتا تھا اور اتنا شدید ہوتا تھا کہ یہ کھجلی کے جراثیم کو مار دیتا تھا اور اس کے چمڑے کو بہتر کر دیتا تھا۔ یہ اونٹی برداشت کر سکتا ہے، آدمی اپنے جسم کے اوپر لگا کر کے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کا چمڑا تک جل جائے گا۔ یہ معنی ہے قطران کا۔ اور بعض لوگوں نے قطران سے مراد کہا کہ تارکول ہوگا، لیکن تارکول کا یہ معنی یہ درست زیادہ نہیں لگتا ہے، زیادہ درست یہی لگتا ہے کہ وہی وہ مادہ ہے جو درخت سے نکالا جاتا ہے، اور اس کے اندر 2 صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ بہت گرم ہوتا ہے تاثیر کے اعتبار سے، تبھی تو کھجلی کے جراثیم کو جلا دیتا ہے، اور دوسرا اس کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ بہت جلدی آگ پکڑنے والا ہوتا ہے۔ اگر اس میں ماچس وغیرہ لگا دیجئے تو اسپرٹ کی طرح
بھبک کر کے وہ جلنا شروع کر دے گا. تو یہ قطران ہے. تو اللہ رب العالمین ان کو علیہا سربال من قطران، قطران کی قمیص پہنائے گا، قطران کی قمیص پہنائے گا. وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور درع کہتے ہیں جی اس لباس کو جو انسان کے جسم سے چپکا ہوا ہو. وہ لباس جو انسان کے جلد سے چپکا ہوا لباس ہو اس کو درع کہتے ہیں. یعنی اندرون، جیسے بنیان وغیرہ انسان پہنتا ہے تو وہ بنیان کھجلی والی بنیان، اور اوپر سے یہ قطران والا قمیص جب اس کو پہنا دیا جائے گا تو وہ گرمی کے مارے اور اسی طرح سے کھجلاہٹ کے مارے پورے میدان محشر میں وہ تڑپتے پھرے گی اور پریشان گھومے گی عورت یا مرد. اللہ رب العالمین ہم کو ایسے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. تو کتنی سخت اور شدید عذاب ہوگی اس نوحہ کرنے والی عورت کو یا نوحہ کرنے والے مرد کا، اس کا آپ اندازہ لگائیے کہ جو اس کے اندر کا جو کپڑا اس کو پہنایا جائے گا وہ کپڑا کھجلی والا ہوگا، اور اوپر سے اس کے جرب والا یا قطران والا قمیص یا لباس اس کو پہنا دیا جائے گا. اور اس کی تکلیف کا، اس کی پریشانی کا آپ اندازہ لگائیے کہ پورے میدان محشر میں وہ روتے گاتے پھرے گی، جس طرح سے دنیا میں وہ روتی تھی، چلاتی تھی میت کے اوپر، ویسے ہی میدان حشر میں وہ روئے گی، چلائے گی. سارے کے سارے حشر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عورت دنیا کے اندر نوحہ کرنے والی تھی. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے. حدیث اب بھی باقی ہے، انشاءاللہ العزیز پھر کل کے درس میں اس کی تشریح آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہم سب کی نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ہاں جی، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر. کچھ سال پہلے نا ایک شخص سے انتقال کیے تھے، تو ان کے بیٹے بہت غلط استعمال کر رہے تھے، نوحہ کر رہے تھے، چھاتی پیٹ رہے تھے، اور ساتھ میں اللہ کے خلاف بھی وہ بات بول رہے تھے. تو میں اس لیڈیز کو سمجھایا نہیں، وہاں سے چلے گئے، ہم نکل گئے وہاں سے، کچھ بتایا نہیں، خراب لگ رہا تھا. تو کیا ساتھ میں گنہگار میں بھی ہوں گا کیا؟ اصلاح نہیں کیے اس لیے؟ نہیں، آپ تو گنہگار نہیں، آپ کو لیکن منع کرنا چاہیے تھا اگر ایسا ہو رہا تھا تو. میں غیر محرم لیڈیز تھی اس لیے میں منع نہیں کیا، وہاں سے تو چلے یہ گئے. مسئلہ ہے. وہاں پہ جو اور دوسرے محرم عورتیں آپ کی تھیں، ہم لوگوں کا دیکھیے معاملہ ہم لوگوں میں ہوتا کیا ہے. ایک چیز یہاں پہ بات آئی محرم غیر محرم کی، تو سنیے جی. اگر کسی عورت کا انتقال ہوتا ہے، ہم لوگ کے اپنے معاشرے کی بات بتا رہا ہوں، چاہے جوان بچی ہو یا بوڑھی عورت ہو، کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے تو سب مرد، دنیا بھر کا مرد جاتے ہیں، جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں. یہ دیکھنا جائز ہے کیا؟ نہیں. اسی طرح سے کسی مرد کا اگر انتقال ہوتا ہے تو دنیا بھر کی عورتیں آ کر کے جا کر کے اس کا چہرہ دیکھتی ہیں، بلکہ باضابطہ اہتمام کے ساتھ اس کا چہرہ دکھایا جاتا ہے. ساری عورتیں لائن لگا کر کے کھڑی ہوتی ہیں اور اس کا چہرہ دیکھتی ہیں، اس کا چہرہ دیکھتی ہیں. یہ جائز ہے؟ ہرگز نہیں. تو ایسے اس مقام پہ جہاں اس طرح کی بھیڑ لگی ہو اور عورتیں یہ کر رہے ہیں، وہاں مردوں کو جانا ہی نہیں چاہیے، مردوں کو جانا ہی نہیں چاہیے. ہم لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ چاہے شادی بیاہ ہو یا چاہے مرنی جینی ہو، عورتوں کے ساتھ اختلاط کے بغیر نہ تو ہمارا غم مکمل ہوتا ہے، نہ ہماری خوشی مکمل ہوتی ہے. نارمل حالت میں آدمی سب پردے وغیرہ میں رہتا ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا ہے، نہیں دیکھتا ہے. لیکن جب مرنی جینی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ضرورت ہے آپ کو گھر میں جانے کی؟ آپ کو نہیں بول رہے ہیں، یعنی ایک عام بات بول رہے ہیں جی. اور گھر والے پریشان ہیں، وہ لوگ رو رہے ہیں، کس حالت میں ہیں، کیا کیفیت ہے ان کی. سب لوگ جا کے، اب کسی کا دوپٹہ کھلا ہوا، وہ لوگ خود پریشان ہیں.
सब लोग जाके सब मर्द एक तरफ से खड़े होकर के देख रहा तमाशा, वहां पे कोई मना करने वाला भी नहीं है। तो ये सब गलत है। हाँ, तब रहा कि अगर आपने बुराई देखी थी या किसी ने देखा था तो उसको मना करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। और कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। शेख, जिस तरह से नोहा का जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है, जजा और फजा के इजहार करते हुए रोना, ये एग्जैक्टली इसी को नोहा कहते हैं। तो शेख, ये तो मतलब कहीं कहीं तो नहीं, बिल्कुल मैंने हर एक घर में ये पाया जाता है। और बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए, ये इस तरह के तो जो करीबी जो रिश्तेदार होते हैं इस तरह का मतलब मुजाहरा करते हैं उनके अच्छे बुराई को जो भी इजहार करके। दूसरी बात ये होता है, एक दलालत पेश करते हैं मोहब्बत के, जो रो करके जो एक्स्ट्रा रो रहा है तो उसको इस बात का मतलब लोग कहते हैं कि इसको इससे बहुत मोहब्बत है। अगर उसी के बरक्स अगर कोई मतलब सबर का इजहार करता है तो उसको इस ऐसे अलकाब से मतलब बोलते हैं कि इसका अंदर में रहम नहीं है, इसको मोहब्बत ही नहीं है। इस तरह के मतलब एक तो ये हो गया। मतलब बंदा कोई अगर नेक अमल करना भी चाहे, जैसे कुरान की जो आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अगर गम के हालत में अगर कोई नमाज भी पढ़ रहा तो उसको फिर रियाकारी की तरफ इशारा कर देते हैं। गलत है। तो बंदा समाज का ये सब अमल जो है वो गलत है। अब बहुत सारे लोग समाज वालों को दिखाने के लिए जबरदस्ती का भी रोते हैं कि अगर हम नहीं रोएंगे तो हमको क्या कहेगा लोग। तो गलत है, लोग क्या कहेंगे वो ना देखे। जो अल्लाह और उसके रसूल का मामला है, अमल है, वो अमल करे। अल्लाह और उसके रसूल का जो हुक्म है वो अमल करे और दुनिया वालों की परवाह ना करे इस सिलसिले में। ला यखाफून फिल्लाहि लौमत लाइम। मोमिनों की सिफत ये होती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मामले में किसी मलामत गर के मलामत की परवाह नहीं करते हैं। हम जानते हैं ये चीज समाज में है। कोई अगर पर्दा कर रही है, लड़की है पर्दा कर रही है, औरत है पर्दा कर रही है, शादी ब्याह में तो कहते हैं कि देखो बहुत बड़ा बन रहा है, सब लोग ऐसे हैं तो ये बहुत बंतू है, तो बहुत ये है। आपको वो पर्दा करने वाली बंतू लग रही है और वो जो बेहया होकर के सर खोल करके घूम रही है वो बंतू नहीं लग रही है, वो दिखावा करने वाली नहीं लग रही है। समाज उसको कबूल करता है जो बेहया है, लेकिन जो बापर्दा है, बाहया है, समाज उसको तरह तरह की अलकाब कहती। कहने दीजिए, अल्लाह के नजदीक तो आप बेहतर हैं। आप अल्लाह को खुश कीजिए, बाकी लोगों को छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला उनसे निमट लेगा। शेख, और एक भी बात है, जैसे कि अगर कोई रो रहा है तो उसको समझाने वाले जो होते हैं वो मैयत के जानिब करते हैं कि नहीं तुम इस तरह से रो रही है, मैयत के गुनाह में इजाफा होगा, अभी हम लोग इस तरह से करना चाहिए। ये बात सही है। अल मैयत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा की रिवायत है, अल मैयत युअज़्ज़बु बिबुकाइ अहलिहा। मैयत को उसके घर वालों के रोने की वजह से उसको अजाब दिया जाता है। अब कैसे अजाब दिया जाता है? ये आए कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये हदीस को हम नहीं मानेंगे, इस हदीस का इनकार करते हैं। कहा क्यों? कहा अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है अल्लाह तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई आदमी किसी के गुनाह का बोझ नहीं उठावेगा। तो ये मैयत का क्या कसूर है जो लोग उसके पीछे रो रहे हैं? लेकिन मैयत को ये तो पता था कि मेरे घर का रिवाज है कि मेरी घर की औरतें रोती हैं जोर जोर से, मेरे घर में ये चीज चलता है, हमारे घर का ये मामला है। मैयत को पता था नहीं? जी। तो मरने से पहले जैसे वो दूसरी चीजों की वसीयत करता है, ये वसीयत करके उसको जाना चाहिए था कि देखो खबरदार कोई मेरे मरने पर रोना मत, नौहा मत करना। वो ये मना करके नहीं किया, इस वजह से उसको अजाब होगा। समझ में आई बात? जी हाँ, उस हदीस का ये मतलब है। शेख, और एक भी गम का इजहार करने का ये भी तरीका रखते हैं कि मतलब मैयत के कुछ दिन बाद तक भी एकदम पुराने कपड़े का पहनना या फिर कुछ भी बनाओ सिंगार, मतलब सर भी नहीं झाड़ना, मतलब ये इजहार करना कि हम बहुत ही गम पे है, बहुत ही मुझे सदमा है। नहीं, ये कहाँ ऐसा तक कुछ भी ये नहीं अमल? है। कोई आम आदमी का इंतकाल है तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन गम करना है
اور اس کے بعد اپنا نارمل ہونا ہے. اور اگر انتقال ہونے والا شوہر ہے کسی عورت کا تو اس کو 4 مہینہ 10 دن تک غم کرنا ہے. اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک، یعنی آج انتقال ہوا اور کل اس کے 1 گھنٹے کے بعد اس کے بچے کی ولادت ہو گئی مثال کے طور پر، تو اب اس کا عدت مکمل ہو گیا، 4 مہینہ 10 دن اب رکنا نہیں ہے. لیکن اگر عام حالت میں ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سنگار پٹار نہیں کرے گی، چمکیلا لباس نہیں پہنے گی، سرما نہیں لگائے گی، اس طرح کے سنگار کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ عورت نہیں لگائے گی. عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن ہے. باقی جو لوگ ہیں بھائی کے انتقال پہ اور کسی کے انتقال پہ زیادہ سے زیادہ 3 دن. اور 3 دن میں بھی آدمی بے ہوش پڑا رہے، سر کا بال کنگھی نہ کرے، پرانے گلیز لباس کے اندر رہے، نمازوں کا اہتمام نہ کرے، تو یہ سب غلط چیز ہے. لیکن اگر رو رہا ہے، آنکھ سے آنسو نکل رہے ہیں اور رو بھی رہا ہے، تھوڑی آواز بھی اگر اس کی بلند ہو جا رہی ہے بغیر جزا اور فضا کے، تو ایسی صورت میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہوگا. رونا یہ صبر کے منافی نہیں ہے. رونا انسان کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل کے اندر کس محبت رکھی ہے، وہ محبت آنسو کی شکل میں نکلتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی انشاءاللہ. اور نارمل آواز سے، ایک آدمی عام دنوں میں نارمل آواز سے جیسے روتا ہے، اگر ویسا رو رہا ہے، آواز سے بھی رو رہا ہے لیکن نارمل آواز ہے اس کی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ جو مخصوص آواز میں لے لگا کر کے کبوتر کی طرح سانس لے لے کر کے رونا، وہ غلط ہے. عدت میں اگر عورت ہے تو اپنی شدید ضرورت کی بنا پر وہ نکل سکتی ہے اپنے گھر سے. لیکن اب کہے کہ ہم شادی میں بھی جائیں گے، فلانے کا عقیقہ ہے ہم اس میں بھی جائیں گے، ہم وہاں جائیں گے، اس عورت سے ملنے جائیں گے، وہ گھر جائیں گے، وہ گھر جائیں گے، تو ایسا نہیں. شدید ضرورت ہے، بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو جا سکتی ہے. کوئی گورنمنٹ کا کام آ گیا، سگنیچر کرنے کے لیے جانا ہے، وہاں جا سکتی ہے. ہاں، کیا سوال ہے حمل والے کی عدت کے متعلق؟ نہیں شیخ، یہ آپ نے وضاحت کر دی ہے. ایک سوال اس طرح سے نزدیک آیا تھا ایک موجودہ کسی حالت میں، تو حمل والی عورتوں کا شوہر اگر فوت ہو جائے تو ان کا حکم کیا ہے؟ تو آپ نے الحمدللہ آپ نے اس کو کلیئر کر دی. وہی ہے نا، وہ اولاۃ الاحمال اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی عدت وضع حمل تک چلے گی، جب تک حمل ان کا مکمل نہ ہو جائے تب تک. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی بولیے. شیخ، اگر عورت کی نماز جماعت سے ہو رہی ہے تو اقامت بولنا چاہیے یا پھر بس مردوں کی خصوصیت ہی ہے؟ شاید ایک مرتبہ میں نے جواب دیا تھا اس کا، دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جی شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. جی، اگر کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو لوگ بولتے ہیں کہ گھر میں کچھ بنانا یا چولہا جلانا نہیں چاہیے 1 دن تک یا 2 دن تک. یہ کیا ہے مطلب؟ غلط ہے، یہ غلط ہے. جی. یہ غلط ہے. لیکن پڑوسیوں کو یہ پتہ کرنا چاہیے کہ اگر اس کے گھر والے غم سے نڈھال ہیں اور ان کے گھر میں کھانا پینا نہیں بنا ہے تو 3 دنوں تک پڑوسیوں کو چاہیے کہ وہ اس کے گھر تک کھانا دیں. پتہ کریں، اگر نہیں بنا ہے تو ناشتہ بھیجوا دیا، دوپہر کا کھانا بھیجوا دیا. آج اگل بغل کے پڑوسی جو ہیں اس کے، وہ لوگ پورا پکا کر کے بھوج کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ویسا نہیں. اس طرح سے کر کے اگر بھیج دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جی.
چلیں ٹھیک ہے، پھر بہت ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ پھر بقیہ کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ 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 اللہ